دلوں کی محبت بائی ریحانہ آفتاب. لاسٹ ایپیسوڈ. تم کتنوں کو اچھے لگتے ہو مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن تمہیں کوئی اچھی نہ لگے. گاٹ اٹ؟ وارن کرنے والے اسٹائل سے بول رہی تھی. اوکے سویٹ ہارٹ. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی. پریشے تیزی سے سب کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی. جب تک سب آئے ناشتہ تیار ہو چکا تھا. تائی جی. سہرش کا ناشتہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے اتنی سرد نظروں سے اسے اور اس کے سراپے کو دیکھا کہ وہ ایک پل کو جم سی گئی. پریشے احسن کی جیت اور اپنی ہار نے انہیں کتنا تنگ کیا ہوا تھا، یہ ان کے چہرے سے صاف پڑھا جا سکتا تھا. حمیرہ اور نمرہ نے بھی اسے دیکھ کے نخوت سے منہ پھیرا تھا. حیدر صاحب نے بے ساختہ دعا دی تھی. اس کی نظریں خاموش بیٹھے احسن صاحب پہ تھیں. جانے کیوں اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں. وہ اتنی بد نصیب تھی کہ اسے نئی زندگی کی شروعات میں ماں باپ کی دعا بھی نہیں مل سکی تھی. وہ ان کا ناشتہ سامنے رکھ کر دیگر چیزیں میز پہ لگانے لگی. السلام علیکم. فریش تر و تازہ اذہان حیدر داخل ہوا تھا. سہرش نے اس کے کھلتے چہرے کو بغور دیکھا. حمیرہ اور نمرہ کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے. پریشے کے دونوں بازوؤں کو ایک لمحے کے لیے چھو کر وہ اپنی جگہ پہ بیٹھنے سے پہلے اسے بھی ساتھ بٹھا چکا تھا. پریشے اس کے آگے بھی ناشتہ رکھنے لگی. سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے. نمرہ نے نخوت سے پلیٹ کھسکا دی. کیسا آملیٹ بنایا ہے تم نے؟ نمک بھرا پڑا ہے. نمرہ پریشے کو سخت تیوریوں سے گھور رہی تھی. میں دوسرا بنا دیتی ہوں. پریشے اٹھنے لگی. اذہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا. اپنا ناشتہ کرو. اذہان حیدر نے نرمی سے کہہ کر نمرہ کی طرف رخ کیا. پریشے اس گھر کی ملازمہ نہیں ہے نمرہ. تم اپنا کام خود کیا کرو یا ملازم سے کرواؤ. لگی لپٹی رکھنے کی بجائے اس نے دو ٹوک کہا. پہلے بھی پریشے کرتی رہی ہے. سہرش نے ناگواری سے کہا. یہ اس کی محبت تھی، لیکن مجھے اس کی محبت کا کسی پہ کوئی اثر ہوتا نظر نہیں آ رہا، سو اسے بھی بلا وجہ ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں. فل ٹائم کک کا بندوبست میں کروا دوں گا. فی الحال سب اپنے کام خود کریں. پریشے کسی کا کام نہیں کرے گی. اذہان حیدر کے فیصلہ سنانے پہ سہرش کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھنے لگی. اذہان ٹھیک کہہ رہا ہے. حیدر نے بھی تائید کی. گھر میں جتنی خواتین ہیں سب مل بانٹ کے کام کر لیں جب تک ملازم کا بندوبست نہیں ہو جاتا. سہرش چل بلا کے رہ گئیں. ان کے منہ میں بھی زبان آنے لگی تھی. حمیرہ اور نمرہ نے پہلو بدلا. گھر کی فضا بدلنے لگی تھی. پہلے صرف اذہان آواز اٹھاتا تھا، اب اس میں حیدر صاحب بھی شامل ہونے لگے تھے. اذہان، باقاعدہ شادی کی تقریب کا کب تک پلان ہے؟ خاموش بیٹھے احسن صاحب نے اچانک کہا تو سب کو سانپ سونگھ گیا. اذہان حیدر کو خوشگوار حیرت ہوئی. پریشے حیرانی سے احسن صاحب کو دیکھنے لگی. میں اپنی بیٹی کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرنا چاہتا ہوں. میری بیٹی کوئی لاوارث یتیم نہیں ہے. حمیرہ کو اپنی آنکھوں اور کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا. پریشے نے اذہان کو پھانس رکھا ہے. رات ہی تو انہوں نے اس بات پہ 1 گھنٹہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کے انہیں ہم نوا بنایا تھا، اور اب احسن صاحب کے منہ سے یہ سب سن کے انہیں رات کی ان کی خاموشی پر اسرار لگی تھی. جب کہیں چاچو، ویسے تاریخ تو لڑکی والے دیتے ہیں. اذہان کے شوخی سے کہنے پہ احسن صاحب پھیکے سے مسکرا کر پریشے احسن کو دیکھنے لگے جو آنکھوں میں آنسو لیے بے یقینی سے انہیں تک رہی تھی. انہیں اس پہ بے حد ترس آیا. ان کی موجودگی کے باوجود وہ کتنی ڈری سہمی اس گھر میں رہتی تھی. ماں کے نام کا تانا کوڑے کی طرح اس کی پشت پہ مارتے انہیں کبھی اس کے جذبات و احساسات کی فکر نہیں ہوئی. مرد شاید کبھی عورت پہ اعتبار نہیں کرتا، وہ بس اعتبار کرنے کا دکھاوا کرتا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو احسن صاحب اپنی عزیز بیٹی پہ ضرور اعتبار کرتے. اسے نہ کردہ گناہوں کی پاداش میں اس کے ہی گھر میں ملازموں کی طرح زندگی گزارنے پہ مجبور نہ کرتے. جو فیصلہ بحیثیت باپ احسن صاحب کو کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے اس کے آنسو پونچھنے کی بجائے نہ صرف چالاک و عیار ستیلی ماں مسلط کر دی،
بلکہ ستیلی نخریلی بیٹی اور بد فطرت ستیلا بیٹا بھی اس کے اعصاب چٹکھانے کے لیے رکھ چھوڑا۔ انہیں اپنی ساری غلطی نظر آ رہی تھی اور اب وہ اس غلطی کو سدھارنا چاہ رہے تھے۔ پریشے کے آنسو بہنے لگے تھے، انہیں ندامت ہونے لگی۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی۔ احسن صاحب بھی رونے لگے۔ پریشے اٹھ کر ان کے شانے سے لگ گئی۔ حمیرہ، سحرش اور نمرہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا جو تمہیں بیٹی کی حق تلفی کا احساس ہوا، حیدر صاحب نے بے ساختہ سراہا۔ اس ویکینڈ ہی رکھ لیتے ہیں تقریب، حیدر صاحب نے ہی کہا تو اذہان حیدر نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ پریشے کا دل ہلکا ہوا تھا۔ شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے احسن اور حیدر صاحب نکل گئے۔ سحرش، حمیرہ اور نمرہ بھی دندناتی چلی گئیں۔ بالآخر چاچو کو احساس ہو ہی گیا اپنے رویے کا۔ ڈائننگ میں سے ٹیک لگاتے اذہان حیدر نے برتن سمیٹتی پریشے کو اپنے سامنے کیا۔ اس کے ہاتھ سے برتن لے کے میز پہ رکھ دیے۔ باز نہیں آتی نا ان حرکتوں سے؟ اذہان نے برتنوں کی طرف مصنوعی خفگی سے اشارہ کیا۔ وہ ہولے سے مسکرائی۔ عادت ہے۔ تم بھی تو اپنی عادتوں سے باز نہیں آتے۔ پاپا کو احساس دلانے میں تمہارا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ پریشے نے سچائی سے اعتراف کیا۔ شام کو تیار رہنا، پہلے ڈنر پہ جائیں گے، پھر لانگ ڈرائیو۔ پھر اس کے شانوں پہ بازو پھیلا کر کچھ سوچنے لگا۔ پھر وہ جاننا چاہتی تھی۔ پھر سیدھا گھر آئیں گے اور شریف بچوں کی طرح سو جائیں گے۔ تم اس پار اور میں اس پار، کشنز کی دیوار کے۔ اس کی شرارت پہ پریشے کے لبوں پہ شرمیلی مسکان پھیل گئی تھی۔ سحرش جلے پیر کی بلی کی طرح چکر کاٹ رہی تھیں۔ انہیں اپنی حکومت گرتی محسوس ہو رہی تھی۔ حمیرہ بھی سر پکڑے بیٹھی تھی۔ نمرہ کسی سہیلی کے گھر جا چکی تھی۔ پریشے اذہان کی ہدایت پہ اپنا ضروری سامان اذہان کے روم میں شفٹ کر رہی تھی۔ وہ بہت آسودہ ہو گئی تھی۔ احسن صاحب کے آج کے رویے نے جہاں اسے پرسکون کر دیا تھا، وہیں فاطمہ کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ یہ گنگا الٹی کیسے بہنے لگی؟ حمیرہ سخت متعجب تھیں۔ سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی، کہاں تو احسن بیٹی کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں تھے اور کہاں یہ عالم ہے۔ حمیرہ کی حیرت کسی طور کم نہیں ہو رہی تھی۔ سمجھ تو سحرش بھی نہیں پا رہی تھیں۔ انہیں اس گھر میں نہ کبھی فاطمہ اچھی لگی تھی، نہ وہ پریشے کو برداشت کرنے کے موڈ میں تھیں۔ اگر اذہان حیدر بیچ میں نہ آتا تو وہ پریشے کا نام بھی اس گھر سے نکال دیتی۔ لیکن اب ان کی برسوں کی حکمرانی کو جیسے زوال آنے لگا تھا کہ مقابل ان کا بیٹا تھا جو حریف کی ڈھال بنا ہوا تھا۔ پریشے کو جلد اذہان سے طلاق دلوانی ہوگی۔ سحرش پرسوچ انداز میں ٹہل رہی تھی، مگر کیسے؟ اذہان تو پاگل بنا ہوا ہے اس کے پیچھے۔ حمیرہ نے تنفر سے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ دونوں؟ حالہ لاؤنج میں آئی تو ان کی گفتگو سن کر سخت متعجب ہوئی۔ وہ دونوں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ خاموش رہیں۔ موم، آپ کی فاطمہ چاچی سے بے بنیاد نفرت کا بھی ہمیں نہیں پتہ، حالانکہ فاطمہ چاچی نے کبھی آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ مجھے اور اذہان کو ہمیشہ پریشے جتنی محبت کی، اور اب جب پریشے اور اذہان نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ گئے ہیں تو خالہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تم ابھی بچی ہو، تم اس معاملے سے دور رہو۔ سحرش سنبھل کر ناگواری سے بولی۔ کیسے دور رہوں؟ میرے بھائی کی زندگی کا معاملہ ہے، وہ بہت خوش ہے پریشے کے ساتھ، اور پریشے بھی بہت اچھی ہے۔ خالہ سچ کہنے سے باز نہ آئی۔ تم دونوں بہن بھائی کو تو ہمیشہ فاطمہ اور پریشے اچھی ہی لگی ہے۔ سحرش نے ناگواری سے کہا، یہ آپ کی بلا وجہ کی نفرت ہے جس کی وجہ سے آپ بیٹے کی خوشیوں کو ملیا میٹ کرنا چاہ رہی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ خالہ کو سحرش کی سخت نظروں کا سامنا تھا۔ خوشی ملیا میٹ ہونے کی کیا بات ہے؟ اذہان نمرہ سے شادی کر لے گا۔ حمیرہ نے لب کشائی کی۔ خالہ نے بے ساختہ پلٹ کر انہیں دیکھا۔ دوسروں کے آشیانے پہ قبضہ جمانے سے وہ آشیانہ کبھی قابض کا نہیں ہو جاتا، بلکہ قابض کی غلط فہمی ہے کہ وہ وقتی پڑاؤ کو اپنی ملکیت سمجھ لیتا ہے۔ خالہ نے ذو معنی انداز میں حمیرہ کو جتا دیا۔ وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گئیں۔ تمہاری طبیعت ایسی نہیں ہے کہ تم اس گھر کے معاملات میں دخل دو، آرام کرو جا کے۔ سحرش کو اس کی دخل اندازی بری لگ رہی تھی۔ میرا خیال ہے میں نے یہاں آ کے غلطی کی۔ میں سفیان کو کال کرنے جا رہی ہوں۔ یہاں رہی تو اس گھر کے معاملات میں دخل دیتی رہوں گی۔ خالہ کو برا لگا۔ سحرش کو جواب دے کر وہ چلی گئی۔ سحرش سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئیں۔ آپ کے دونوں بچوں کو بھوت سوار ہے پریشے سے ہمدردی کا۔
हुमैरा जल के बोली। वैसे निकाह के बाद अपनी लवर के साथ डेट मारने का मज़ा ही कुछ और है। वही सब कुछ जो बंदा चाहता है हलाल तरीके से हासिल भी कर लेता है और गुनाहगार भी नहीं होता। मैं तो तमाम यंग जनरेशन को यही मशवरा दूंगा कि जिससे मोहब्बत है, जिसके लिए कुछ स्पेशल फीलिंग है, सबसे पहले उससे निकाह करो, फिर डेट शेट। बहुत अच्छे से डिनर के बाद वो लॉन्ग ड्राइव पे थे। खुशी अजहान के हर अंदाज से ज़ाहिर थी। परीशे मुस्कुरा दी। बात तो ठीक है, अगर वालिदैन बिला वजह की ज़िद लगाने के बजाय जल्द ही बच्चों की शादियां वक्त पे कर दें तो वो ना ही गलत सरगर्मियों की तरफ मतवज्जा हों और ना ही हराम तरीके से ऐसी वैसी हरकतें करके गुनाहगार हों। परीशे ने इत्तफाक करते अपने ख़यालात का इजहार किया। हम रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पे आए थे, ये गुफ्तगू का रुख कहाँ मुड़ गया। अजहान हैदर की रोमांटिक तबीयत ने जैसे चीख मारी। हाँ तो सेहतमंदाना गुफ्तगू भी होनी चाहिए, जहानत का पता चलता है। परीशे ने छेड़ा। मेरे तो नाम से ही जहानत झलकती है। अजहान हैदर ने अपने नाम के मायने की तरफ इशारा किया। बहुत खूब, तुम और ज़हीन। परीशे ने चिढ़ाया। इख्तलाफ है तो होता रहे, मगर मुझे तुम्हारे नाम से इख्तलाफ नहीं है। तुम बिल्कुल परियों जैसी हो। उसने लंबी सड़क पे ड्राइव करते हुए उसे महवियत से देखा तो परीशे हसन ने आगे होकर डैशबोर्ड से चॉकलेट उठाकर रैपर उतारा। अजहान के शाने से सर टिकाए आराम से चॉकलेट खाने लगी। अकेले पूरा ख़त्म किया तो हज़म नहीं होगा। अजहान हैदर की नीयत भी लग गई। परीशे ने मुस्कुरा के चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाया। अजहान ने बाइट ली। अजहान, फरमाओ स्वीट हार्ट। पुकार पे समझ गया कोई ज़रूरी बात है। मुझे आइसक्रीम चाहिए। परीशे ने मासूमियत से कहा। मोटी हो जाओगी। ये तुम लड़कियों को शादी के बाद खाने की क्यों बड़ी रहती है? कंजूस, नहीं खिलानी तो साफ बोल दो। वो चॉकलेट की तरफ मतवज्जा हुई। खिलाता हूँ, कोई आइस बार आने दो। चॉकलेट खाते हुए उसके सर से होले से अपना सर टकराते हुए कहा। चॉकलेट खाती परीशे की उचटती निगाह गाड़ी से बाहर करीब से गुजरती गाड़ी पे पड़ी थी। वो झटके से सीधी हुई। अजहान, उसने अजहान हैदर का बाजू खींचा। क्या हुआ? वो उसके हैरत से उठने और अजीब से लहजे की तरफ मतवज्जा हुआ। उस गाड़ी में मम्मा थी। परीशे के लबों से बेसाख्ता निकला। फातिमा चाची। अजहान भी हैरान हुआ। परीशे ने सर अस्पात में हिलाया। फॉलो करो उस गाड़ी को। परीशे सब कुछ भूल कर आगे भागती गाड़ी की तरफ मतवज्जा थी। अजहान ने पहले ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। वो ग्रे कलर की मर्सिडीज थी। वो मुसलसल उस गाड़ी को फॉलो कर रहा था, मगर आगे जाकर सिग्नल बंद हो गया। गाड़ी सिग्नल तोड़ती निकल गई। ट्रैफिक कांस्टेबल सामने ना आ जाता तो गाड़ी का पीछा करते अजहान भी सिग्नल तोड़ देता। ओह नो! दूर जाती गाड़ी को परीशे ने बेबसी से देखा। तुमने ठीक से देखा था? वो चाची ही थी। अजहान को भी गाड़ी के निकल जाने का अफसोस हुआ। हाँ, वो मम्मा ही थी। मैं उनकी एक झलक से पहचान सकती हूँ। परीशे की आंखें झिलमिलाने लगी। महीनों बाद माँ की एक झलक ने दर्द जगा दिया था। डोंट वरी, मैंने गाड़ी का नंबर याददाश्त में महफूज कर लिया है। जल्द ही पता चल जाएगा किसकी गाड़ी है और फातिमा चाची के मुतल्लिक भी मालूमात मिल जाएंगी। अजहान ने आंसू साफ किए। कुछ लम्हे पहले वो कितनी पुरसकून लग रही थी। कुछ कसक एक सेकंड में तमाम खुशियों के रंग फीके करके दर्द के तार छेड़ देती हैं। हाला लाउंज में टीवी देख रही थी जब उन दोनों की आमद हुई। कहाँ से आ रहे हो दोनों? हाला उन्हें साथ देख के मुस्कुराई। डिनर और लॉन्ग ड्राइव पे गए थे। आप सोई नहीं? अजहान उसके करीब बैठ गया। परीशे बुझे चेहरे से सामने वाले सोफे पे बैठ गई। वेरी गुड। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना, साथ तफरीह करना कपल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तवील खुशगवार रिलेशनशिप के लिए। हाला ने सराहा। लेकिन तुम दोनों कुछ टेंस लग रहे हो। लड़ाई हो गई? हाला ने दोनों के संजीदा चेहरे को ध्यान से देखा। मैं कॉफ़ी बनाने जा रही हूँ। आपके लिए कुछ लाऊं? परीशे उठ खड़ी हुई तो फातिमा का जिक्र उसे फिर से रोने पे मजबूर कर देता और वो अकेले में रोना चाह रही थी। नहीं चंदा, सिर्फ कॉफ़ी। हाला ने भी कुरेदने की कोशिश नहीं की। परीशे किचन की तरफ चली गई। हाला ने इस्तफहामिया नज़रें अजहान के चेहरे पे डाली। रास्ते में परीशे की नज़र फातिमा चाची पे पड़ी। वो मर्सिडीज़ में थी। मैंने उन्हें फ़ॉलो करने की कोशिश की मगर सिग्नल की वजह से गाड़ी निकल गई। अजहान हैदर ने परीशे की अफसरदगी की वजह बताई। हाला होंठ सिकुड़ के रह गई। फातिमा चाची का ख़त और गायब होना वाकई समझ से बाहर है। तुमने नंबर नोट किया गाड़ी का? उसे ध्यान आया। जी कर लिया। सुबह दोस्त को
نمبر دوں گا انفارمیشن نکلوانے کے لیے۔ اذہان حیدر صوفے سے ٹیک لگائے نیچے کارپیٹ پہ بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ آپ کو جلدی سونا چاہیے، دیر تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ سفیان سے باتیں کر رہی تھی۔ میں کل واپس جا رہی ہوں۔ خالہ نے اپنا پروگرام بتایا۔ کیوں؟ اذہان حیدر کو حیرانی ہوئی۔ موم سے تھوڑی بحث ہو گئی۔ خالہ اسے ہوشیار کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی پریشے اور اذہان کسی سازش کا شکار ہوں۔ کس سلسلے میں؟ موزے جوتوں میں ڈالتا وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا۔ اذہان، ہم کبھی موم اور فاطمہ چاچی کے درمیان سرد جنگ کی وجہ نہ جان سکے، اور اب جب چاچی نہیں ہیں تو پریشے موم کے نشانے پہ ہے۔ وہ تم دونوں کے نکاح سے خوش نہیں ہیں۔ موم اور حمیرہ آنٹی تم دونوں کے لیے کچھ پلان کرنے کی بات کر رہی تھیں۔ خالہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اپنی سگی ماں کے بارے میں کیسے اذہان کو باخبر کرے۔ اذہان حیدر کے لب بھنج گئے۔ تم نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، کبھی سچ بولنے سے چوکے نہیں۔ اب بھی آنکھیں کھلی رکھنا۔ مجھے تو اس عمر میں حمیرہ خالہ کی شادی ہی ہضم نہیں ہوئی اب تک۔ خالہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ اس نے آنے والی صورتحال سے اذہان حیدر کو چوکنا رہنے کی طرف اشارہ کیا۔ یو ڈونٹ وری آپی، میں سازشی عورتوں کا نشانہ بننے والا مرد نہیں ہوں۔ پہلے بھی پریشے کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا چکی ہے، نہ میں نے تب یقین کیا تھا اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس نے بھی گندی نگاہ میری بیوی پہ ڈالی اس کا آخری دن ہوگا۔ میں نے پریشے سے اپنی خواہش پہ نکاح کیا ہے، کسی کے کہنے پہ چھوڑوں گا نہیں۔ اذہان حیدر کا مضبوط لہجہ اندر آتی پریشے نے بھی بغور سنا تھا۔ خالہ کو تسلی ہوئی۔ حمیرہ سخت پریشان تھیں۔ شرجیل کئی دنوں سے گھر نہیں آیا تھا۔ فون کرنے پہ بھی اس نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وہ پریشے کا اذہان سے نکاح ہو جانے پہ سخت برہم تھا۔ وہ اذہان حیدر کو راستے سے ہٹانے کی بات کر رہا تھا۔ حمیرہ فکر مند تھیں کہ شرجیل کی گئی کوئی غلطی ان کے لیے مشکل نہ کھڑی کر دے۔ نمرہ کے رنگ ڈھنگ بھی الگ تھے۔ رات کو دیر سے گھر لوٹنے لگی تھی، روز پارٹی میں جاتی۔ حمیرہ بیگم، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ آپ شرجیل کا بندوبست کہیں اور کر لیں۔ احسن صاحب نے شرجیل سے بات ختم کر کے آتی حمیرہ سے بے ساختہ کہا۔ جی؟ حمیرہ ایک پل کو ٹھٹکیں۔ اور نمرہ کو بھی اپنی زبان میں سمجھائیں، ہمارے گھر کے طور طریقے ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو اور آپ کے بچوں کو کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ لوگوں کے لیے علیحدہ گھر لے لیتا ہوں، یہ زیادہ بہتر ہوگا، احسن صاحب کہہ رہے تھے، اور حمیرہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ حمیرہ کوئی اعتراض کا پہلو اٹھاتی یا احسن صاحب مزید کچھ کہتے، ان کا سیل فون بجنے لگا۔ اسکرین پہ موجود نام دیکھ کے احسن صاحب چونکے، مگر اپنے تاثرات پہ سرد سے قابو پا کے انہوں نے نارمل انداز میں کال ریسیو کی۔ ہیلو چاچو، میں اسٹڈی میں ہوں، ضروری بات کرنی ہے۔ آپ حمیرہ خالہ پہ کچھ بھی شو کیے بغیر اسٹڈی میں آ جائیں۔ جتنی حیرت انہیں اذہان حیدر کی کال دیکھ کے ہوئی، اس سے کہیں زیادہ اس کا پیغام سن کے۔ تھوڑی دیر پہلے ان سب نے ساتھ ڈنر کیا تھا۔ ایسی کیا بات تھی کہ ملازم کے بجائے اذہان حیدر کو فون کا سہارا لینا پڑا، اور اب وہ اسٹڈی میں بلا رہا تھا؟ احسن صاحب نے حیران بیٹھی حمیرہ کو دیکھا۔ میں اسٹڈی میں ہوں، آفس کی فائل دیکھنے ہیں۔ احسن صاحب اپنا کافی کا مگ اٹھا کے کمرے سے نکل گئے۔ حمیرہ شوق میں تھیں، ورنہ ضرور کریدتیں۔ احسن صاحب اسٹڈی میں آئے تو اذہان حیدر کے ساتھ حیدر صاحب کو بھی دیکھ کے چونک گئے۔ خیریت ہے؟ احسن صاحب کو کچھ غیر معمولی لگا۔ اذہان حیدر نے اسٹڈی کا دروازہ لاک کر دیا۔ احسن صاحب نے حیدر صاحب کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ میں نے آپ دونوں سے کچھ ضروری باتیں کرنے کے لیے زحمت دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب تک ہم کسی نتیجے پہ نہ پہنچیں، یہ باتیں ہم تینوں کے درمیان ہی رہیں۔ اذہان حیدر نے کرسی سنبھالتے بات کا آغاز کیا۔ ایسا کیا کانفیڈینشیل ہے؟ حیدر صاحب متجسس ہوئے۔ کل میں اور پریشے ڈنر کے بعد لانگ ڈرائیو پہ گئے تھے۔ واپسی میں پریشے کو فاطمہ چاچی ایک مرسیڈیز میں نظر آئی تھیں۔ ہم نے فالو کیا مگر گاڑی مس ہو گئی۔ جو اپنی مرضی سے گیا ہو اس کا پیچھا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ احسن صاحب نے اذہان حیدر کی بات اچک لی۔ پریشے ان سے مل کر ایک بار ان کے عمل کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اور شاید ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پتہ تو چلے آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اذہان حیدر کی دلیل پہ اب کے احسن خاموش رہے کہ یہ سوال تو انہیں بھی کسک میں مبتلا کر دیتا تھا۔ انہوں نے فاطمہ سے بہت محبت کی تھی اور اس محبت کو نبھایا بھی تھا، مگر فاطمہ انہیں دھوکہ دے کے چلی گئیں۔
کسی اور کی محبت کا دم بھرنے محبت کرنے والا کتنی اذیت محسوس کرتا ہے، یہ لفظوں میں بیان سے قاصر ہے۔ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور صبح اس گاڑی سے متعلق ساری انفارمیشن بھی نکلوا لی۔ دونوں اذہان حیدر کا ایک ایک لفظ بغور سن رہے تھے۔ ہم فاطمہ چاچی کو غلط سمجھتے آئے ہیں، اس لیے کبھی انہیں ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی۔ کیا معلوم وہ کسی سازش کا شکار ہو گئی ہوں۔ اذہان حیدر نے رک کر دونوں کے چہروں کو دیکھا، کم و بیش دونوں ہی حیرت کی تصویر بنے اسے دیکھ رہے تھے۔ اذہان از رائٹ، واقعی ہم نے کبھی اس نہج پہ سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، ورنہ فاطمہ نے 23 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، کبھی ہمیں اس کے کردار سے متعلق کوئی بات بری نہیں لگی۔ حیدر صاحب نے پرسوچ انداز میں تائید کی۔ اور وہ خط؟ احسن صاحب ابھی بھی کہیں بدگمانی چھپائے بیٹھے تھے۔ اس کا جواب تو فاطمہ چاچی ہی دے سکتی ہیں۔ اذہان حیدر کو فاطمہ کی پاک دامنی پہ پورا بھروسہ تھا۔ تمہارا آگے کا پلان کیا ہے؟ حیدر صاحب آگے کے لائحہ عمل کو جاننا چاہ رہے تھے۔ میں نے اپنے فرینڈ ایس پی شہیر کو فاطمہ چاچی سے متعلق تمام معلومات دے دی ہیں، وہ جلد ہی کنفرم کر کے بتائے گا کہ آیا واقعی پریشے نے جسے دیکھا وہ فاطمہ چاچی تھیں یا نہیں۔ اذہان نے تفصیل گوش گزار کی۔ گڈ جاب اذہان، حیدر صاحب نے بے ساختہ سراہا۔ وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ ہمارے گھر میں بگاڑ کی وجہ ہم دونوں کی خاموشی بنی۔ حیدر صاحب نے احسن صاحب کو مخاطب کیا۔ میں نے یہ سوچ کر چپ سادھ لی کہ گھر کے معاملات گھر کی عورتیں دیکھیں، ہم بس پیسہ کمائیں، اور شاید یہی ہم نے غلطی کر دی۔ بے شک ہم گھر کی بھاگ دوڑ عورت کو تھماتے، لیکن ہمیں لا تعلقی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید فاطمہ ہمارے بیچ ہوتی، پھر شاید تمہیں دوسری شادی نہ کرنی پڑتی اور ہمیں ایک اجنبی شرجیل کو گھر لا کے اپنی بیٹی کو تماشا نہ بنانا پڑتا، نہ پریشے کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ حیدر صاحب نے پوری دیانتداری سے اپنا اور احسن صاحب کا استحساب کیا۔ آپ یقیناً ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی صاحب۔ احسن صاحب نے مکمل اتفاق کیا، اور ان تمام باتوں کا احساس مجھے اذہان نے دلایا۔ دانشور اولاد بھی اللہ کا انعام ہے۔ حیدر صاحب صراحتی نظروں سے اذہان حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ احسن صاحب بھی متشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گئے جب پریشے سب کے ظلم کا نشانہ بن رہی تھی۔ انہوں نے لب سی لیے تھے۔ ایسے میں صرف اذہان ہی ہوتا تھا جو اس کی ڈھال بنتا تھا۔ بھائی صاحب مجھے بھی آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنی ہے، احسن صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو۔ حیدر صاحب کے ساتھ اذہان بھی متوجہ تھا۔ انہوں نے چند روز پہلے حمیرہ اور سحرش کی سنی گفتگو گوش گزار کر دی۔ حیدر صاحب کے ماتھے پر تفکر کی لکیریں نمودار ہونے لگیں۔ اذہان حیدر بھی پرسوچ انداز میں کچھ سوچنے لگا۔ فاطمہ سے سحرش کی سرد مہری کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، مگر وجہ احسن صاحب کی برسوں پہلے فاطمہ سے شادی تھی۔ یہ ان کے لیے حیران کن تھا کہ وہ حمیرہ کو پہلے سے دیورانی بنانا چاہتی تھیں۔ جانے کیوں مجھے اس کھیل کا تانا بانا فاطمہ چاچی سے ملا ہوا لگ رہا ہے۔ ابھی میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر کوئی تعلق ہے ضرور۔ اگر فاطمہ چاچی غائب نہیں ہوتی تو حمیرہ خالہ کبھی اس گھر میں نہیں آتی۔ اذہان حیدر نے کڑی سے کڑی ملائی تو دونوں اچھل گئے۔ میں سحرش کو چھوڑوں گا نہیں اگر ایسا کچھ ہوا تو۔ حیدر صاحب غصے سے نتنے پھلانے لگے۔ بھائی صاحب پلیز ابھی کچھ نہ کیجیے گا جب تک ساری حقیقت کا پتہ نہ لگ جائے، احسن صاحب نے سمجھایا۔ مبادا ان کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ خراب ہوتا۔ چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈیڈ، ہم تینوں کو نارمل رہنا ہے، اذہان حیدر نے سمجھایا۔ یہ شرجیل کہاں ہے؟ تمہارے نکاح والے دن سے جو غائب ہے، نظر نہیں آیا پھر؟ حیدر صاحب کا دماغ چلنے لگا تھا۔ انہیں بھی صورتحال کی نزاکت کا احساس ہو گیا تھا۔ جانے کہاں ہے؟ حمیرہ کے پاس ابھی کال آئی تھی اس کی۔ میں نے حمیرہ بیگم کو کہہ دیا ہے شرجیل کا کہیں اور بندوبست کرنے کو۔ اس گھر میں میری بیٹیاں بھی ہیں۔ احسن صاحب کو حالہ اور پریشے کا خیال آیا۔ یہ شادی کر کے بہت بڑی حماقت کر دی میں نے۔ یہ نہیں سوچا کہ جانے فاطمہ کس حال میں ہوگی۔ اپنی ہی دھن میں لگ کر بیٹی کو بھی مشق ستم بنا دیا۔ احسن صاحب رونے لگے۔ انہیں اپنی ساری غلطیاں یاد آ رہی تھیں۔ چاچو پلیز ریلیکس۔ اذہان حیدر انہیں سنبھالنے لگا۔ مجھے تو یہ شرجیل بھی اچھا لگتا ہے، حیدر صاحب نے ناگواری سے کہا۔ احسن تم ان لوگوں کو کوئی دوسرا گھر لے دو تاکہ یہ لوگ یہاں سے جائیں۔ حیدر صاحب نے فیصلہ سنایا۔ میں بھی اسی سلسلے میں سوچ رہا ہوں بھائی صاحب، احسن صاحب نے حامی بھری۔ میں نے شہیر کو شرجیل کی حرکات و سکنات کی رپورٹ کرنے کو کہہ دیا ہے، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اذہان حیدر نے مزید کارگزاری بتائی۔
نہ تم میرے بیٹے ہو کہ 007۔ حیدر صاحب ہنسے تو دونوں مسکرا دیے۔ جو بھی ہے لیکن میرا پیارا داماد ہے۔ احسن صاحب نے گلے لگا لیا۔ ہائے چاچو، مجھے شمع آ رہی ہے، شرم۔ اذہان کی بات نے ان کے ہراساں چہروں پہ مسکراہٹ دوڑا دی۔ وہ کمرے میں آیا تو LED آن تھا۔ پریشے کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ پروگرام دیکھتے دیکھتے سو گئی تھی۔ LED آف کر کے اذہان نے اسے دیکھا۔ اس کے گھنے لمبے بال تکیے میں بکھرے پڑے تھے۔ سوتے ہوئے بھی وہ بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ کئی بار جی میں آیا اسے خود میں سمو لے، مگر اسے انتظار تھا اس دن کا جب پریشے خود اپنا آپ اسے سونپتی۔ نرمی سے اس پہ چادر ڈال کر اس کی پیشانی سے بال ہٹانے کو نرمی سے جھکا۔ پریشے کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ میں اذہان گڑبڑا گیا، جیسے چوری کرتا پکڑا گیا ہو۔ میں جاگ رہی تھی، صرف آنکھیں بند تھیں، اس نے جتایا، یعنی آزما رہی تھی۔ کہنی کے بل لیٹتے اذہان نے مکہ گال پہ ٹکایا۔ لہجہ مصنوعی خفگی لیے ہوئے تھا۔ آزمایا انہیں جاتا ہے جن پہ شک ہو۔ پریشے نے دونوں ہاتھ گال کے نیچے رکھے۔ واؤ، تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہے؟ وہ خوش ہوا۔ جی نہیں، پورا یقین ہے کہ تم موقع سے فائدہ اٹھاؤ گے۔ پریشے نے خلاف توقع جواب دیا۔ کیا؟ وہ چلایا۔ پریشے چڑھانے کے لیے مسکرائی۔ جی میاں پہ بھروسہ کرنا سیکھو، نروٹھے پن سے بول کر کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ ناراضگی کا تاثر تھا۔ پریشے کو افسوس ہوا کہ شاید وہ ناراض ہو گیا ہو۔ میں مذاق کر رہی تھی۔ اس کی پشت کو دیکھتے اسے کہنا پڑا۔ دوسری طرف شرارت سے مسکراتے اذہان حیدر نے مصنوعی غصے سے کہا، لیکن میں ہرٹ ہوا ہوں تمہارے جملے سے۔ وہ مزید رخ پھیر گیا۔ پریشے اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش میں اونچی ہوئی مگر کامیابی نہ ملی۔ بابا کہاں نہ مذاق کر رہی تھی، تمہاری قسم۔ پریشے کی پریشانی اس کے لہجے سے ظاہر تھی۔ وہ مزید ستانے کا موڈ بنا چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں۔ اگر تم پہ بھروسہ نہ ہوتا تو کیا میں اس کمرے میں موجود ہوتی؟ مجھے تم پہ بھروسہ ہے۔ دیکھو، اگر تم ناراض ہو کے سو گئے تو مجھے پوری رات نیند نہیں آئے گی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں مذاق کر رہی تھی، تمہاری قسم۔ اذہان نے مزید ستانے کا ارادہ کینسل کر کے کروٹ اس کی طرف بدلی۔ جھوٹی قسم تو نہیں کھائی؟ وہ شوخی سے پوچھ رہا تھا۔ خفگی سے گھٹتے پریشے نے کشن مارا جو اس نے دبوچ لیا۔ جان گئی تھی، وہ ستا رہا تھا۔ اوکے، یقین آ گیا۔ اس نے بے ساختہ کان پکڑے تو وہ مسکرا دی۔ سوئی کیوں نہیں؟ تکیے پہ بکھرے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پہ لپیٹنے لگا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھوں کا تکیہ رخسار کے نیچے رکھا۔ یہ کہو نا تمہارے بغیر نیند نہیں آ رہی تھی؟ بغور دیکھتے اذہان حیدر نے لب دبائے۔ ویری فنی، چڑ کر بولی تو اذہان کشن دبوچ کر مسکرایا۔ تایا جان، بابا اور تم کوئی خاص بات کر رہے تھے اسٹڈی میں؟ تو یہ وجہ تھی اس کے جاگنے کی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ جانتا تھا بے چین طبیعت کی مالک ہے۔ آفیشیل ایشوز تھے، اسی پہ ڈسکشن چل رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے تکیے پہ سیدھا لیٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے بتایا بابا کو؟ میں نے مما کو دیکھا ہے۔ وہ شاید اسی مسئلے میں الجھی ہوئی تھی۔ نہیں، ہم ابھی تک شور نہیں ہیں کہ وہ چاچی تھی بھی یا نہیں۔ اس بارے میں کوئی بات کرنا قبل از وقت ہوگا۔ نپے تلے لہجے میں جواب دیتا وہ اس کی مخروطی انگلیوں کو باری باری نرمی سے دبا رہا تھا۔ انگلیوں کی تھکن جیسے زائل ہونے لگی تھی۔ وہ مما ہی تھیں اذہان، میں انہیں پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ مصر تھی۔ ہو سکتا ہے۔ اذلان نے جھٹلایا نہیں۔ تم نے گاڑی کے بارے میں کوئی معلومات نکلوائی؟ پریشے احسن کو ابھی موقع ملا تھا اس سے بات کرنے کا، سو وہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی۔ چند ایک روز میں کچھ نہ کچھ سراغ مل جائے گا۔ وہ مسلسل غلط بیانی کر رہا تھا کہ اسے آدھا ادھورا سچ بتا کے پریشان کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پریشے ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ کل سے اس کے اندر ایک بے چینی در آئی تھی۔ تمہارا رزلٹ کب تک آئے گا؟ اس کا دھیان بٹانے کو سوال کیا۔ ڈراؤ تو نہیں، ابھی تو پیپر سے جان چھوٹی ہے۔ وہی ہوا، اس کا دھیان بٹ گیا۔ نکمی لڑکی، رزلٹ آنے میں ابھی کافی ٹائم ہے، تم کوئی کورس کر لو۔ کروٹ اس کی طرف بدلی۔ مجھے پڑھی لکھی بیوی چاہیے، کم از کم ایم فل تو کر لو۔ کیا؟ حیرت سے چلا کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ معاف رکھو، مجھے نہیں ہوتی مجھ سے پڑھائی بڑھائی۔ گریجویٹ ہو جاؤں گی، کم از کم الیکشن میں کھڑی ہو سکتی ہوں۔
اس نے چادر سر تک تان لی۔ رزلٹ آنے دو، ماسٹرز تو تمہارے اچھے بھی کریں گے۔ اذہان حیدر نے چادر کے اوپر سے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ ٹھینگا! چادر کے اندر سے اس کا انگوٹھا باہر آیا تھا۔ اذہان کو ہنسی آ گئی۔ ایس پی شہیر سے ملنے والی نیوز بڑی چونکانے والی تھی۔ اذہان کا شک درست نکلا تھا۔ گاڑی قبائلی علاقے کی تھی، فاطمہ وہاں کیسے پہنچی یہ سوچنا بعد کی بات تھی۔ ایس پی شہیر اس کا بہت پرانا دوست تھا۔ حقیقت جان کے اسے بھی افسوس ہوا تھا، مگر وقت حیرت اور افسوس کرنے کا نہیں تھا، یہ وقت بر وقت ایکشن کا تھا۔ اذہان نے احسن اور حیدر صاحب کو بھی بتا دیا تھا، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا کہ حیدر صاحب نے ترنت علاقے کے آئی جی سے رابطہ کر کے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا اور کام آسان ہوتا چلا گیا۔ اسی اثنا میں پریشے کی کال آنے لگی۔ اذہان بھی شہیر کے ساتھ اس آپریشن میں موجود تھا۔ سویٹی، میں بزی ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں۔ اس نے جملہ مکمل کر کے کال کاٹ دی۔ اگلے لمحے کال پھر آنے لگی۔ حویلی پہ نظریں جمائے اس نے لمبی سانس خارج کر کے کال پک کی۔ کہاں بزی ہو؟ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے ابھی تم سے بات کرنی ہے۔ پریشے کی ضدی آواز سنائی دی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ نہال ہو جاتا، مگر اس وقت صورتحال بہت نازک تھی۔ وہ لوگ فاطمہ کو بازیاب کرانے آئے تھے اور اپنی اپنی پوزیشن سنبھال رہے تھے۔ سویٹ ہارٹ، میں گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کال کاٹ دی اور شہیر کی طرف متوجہ ہوا۔ پولیس پارٹی الرٹ تھی۔ کال پھر آنے لگی تھی۔ اذہان بری طرح جھنجھلا گیا۔ تم پاگل ہو؟ کہہ رہا ہوں نا اس وقت بات نہیں کر سکتا، اب دوبارہ کال مت کرنا۔ کال کاٹ چکا تھا۔ کوئی اور صورتحال ہوتی تو وہ کبھی پریشے سے اس لہجے میں بات نہ کرتا، مگر اس وقت اس کی ساری توجہ آپریشن پہ تھی۔ فاطمہ کی زندگی کا سوال تھا۔ بی الرٹ، وہ لوگ فائر بھی کر سکتے ہیں۔ ایس پی شہیر اپنے ساتھیوں کو بریف کر رہا تھا، اور چند لمحے بعد جیسے فلم آنکھوں کے آگے چلنے لگی۔ ایس پی شہیر اور جوان حویلی کے اندر جانے لگے۔ عمارت میں موجود لوگوں کو سوائے سرنڈر کرنے کے کوئی حل نظر نہ آیا۔ پوری حویلی چھان ماری گئی۔ تب ایک کال کوٹری سے کسی کی زندگی کے آثار نظر آنے لگے۔ نیم اندھیرے میں صرف دو آنکھیں تھیں جن میں بے پناہ خوف تھا۔ اذہان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ فاطمہ کی آنکھیں تھیں۔ اس نے بے ساختہ ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چاچی! ڈرے سہمے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ بڑھے ہاتھ کو دیکھتے اذہان حیدر کی شکل کو دیکھا۔ انہیں یہ چہرہ جانا پہچانا لگا۔ چاچی، میں اذہان۔ مدھم روشنی کے باعث وہ شاید اسے ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھیں۔ اذہان؟ انہوں نے زیر لب دہرایا اور اگلے ہی پل سرعت سے اس کے بڑھے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اذہان! فاطمہ بے ساختہ اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ وہ بھی آبدیدہ ہو گیا۔ اذہان کو انہیں سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ اذہان، انہیں گھر لے جاؤ۔ ایس پی شہید نے اسے جلدی نکلنے کا اشارہ کیا۔ تھینکس بڈی۔ اذہان حیدر فاطمہ کو ساتھ لگائے مصافحہ کرنے لگا۔ پلیئر یار۔ ایس پی شہید اذہان کے ساتھ چلتا کار تک آیا۔ اسی اثنا میں اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ایک تو بندہ بیوی نام کے دہشت گرد سے زیادہ تنگ ہے۔ ناکامیاب مذاکرات ہوتے ہیں، نہ صلح ہوتی ہے۔ ایس پی شہید اپنی بیوی شانزے کی کال دیکھ کے بے ساختہ بولا۔ اذہان حیدر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ شانزے سے واقف تھا، کئی بار ملا ہوا تھا۔ سی یو بڈی، گھر آؤں گا چائے پینے۔ ایس پی شہید کال کی طرف متوجہ ہوا۔ شانزے بھابھی کو بھی ساتھ لانا؟ اذہان حیدر نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ایس پی شہید نے مسکرا کر تائید میں سر ہلایا۔ فاطمہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھیں۔ اذہان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈیڈ، میں گھر آ رہا ہوں، چاچی میرے ساتھ ہیں۔ سیل فون نکال کر اس نے حیدر صاحب کو اطلاع دی۔ فاطمہ غائب دماغی سے بیٹھی تھیں۔ چاچی آپ ریلیکس ہو جائیں، ہم گھر جا رہے ہیں۔ اذہان نے انہیں مخاطب کیا۔ جواب میں انہوں نے اتنی خالی نظروں سے اسے دیکھا کہ وہ دہل گیا۔ جانے اس ایک سال میں وہ کس کس مرحلے سے گزری تھی۔ پریشہ احسن سخت حیران تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اذہان حیدر نے اس سے اتنی رکھائی سے بات کی تھی۔ رات کے اس وقت کون سی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے اس کے پاس بات کرنے کی بھی فرصت نہ تھی؟ وہ سخت غصے میں لان میں ٹہلتے ٹہلتے تھک گئی تو اپنے مخصوص بینچ پہ بیٹھ گئی۔ سمجھتا کیا ہے یہ شخص؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے شوہر بنے اور اوقات دکھاتی، حاکمانہ شوہرانہ مزاج کی۔ آئیں ذرا بتاتی ہوں، میں کون سی 1970 کی بیوی ہوں جو خاموشی سے تکیہ بھگو کے کلستی رہوں؟ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی نظر راہداری پہ پڑی تو چونک گئی۔
حیدر صاحب اور احسن صاحب مین گیٹ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دونوں کے انداز میں محسوس کی جانے والی بے چینی تھی۔ وہ سخت متعجب ہوئی۔ اتنی رات گئے پاپا اور تایا جان کہاں جا رہے ہیں؟ وہ حیران ہوتی ان کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ پہلے ہی وہ ان دونوں کو اسٹڈی میں کافی دینے گئی تھی تو وہ دونوں کچھ پریشان لگے۔ اسے دیکھ کر دونوں جس طرح چپ ہو گئے تھے اسے لگا وہ ان کی آفیشیل گفتگو میں مخل ہوئی ہے، تب ہی جلدی سے کافی رکھ کر چلی گئی تھی۔ اب وہ حیران تھی۔ مین گیٹ سے چند قدم پیچھے وہ دونوں رک گئے تھے۔ وہ مزید تحیر میں مبتلا ہو کے ان کے قریب آئی۔ خیریت تو ہے بابا، تایا جان؟ وہ ان کے قریب آئی۔ اسے دونوں کا انداز غیر معمولی لگا۔ احسن صاحب کے وجود میں ہلکی ہلکی لرزش محسوس کی جا سکتی تھی، جیسے وہ اپنے پیروں پہ بمشکل کھڑے ہوں۔ احسن صاحب میں پریشے کے کسی سوال کا جواب دینے کی ہمت نہیں تھی۔ حیدر صاحب نے خاموشی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے ساتھ کھڑا کر لیا تھا۔ گیٹ پہ تیز روشنی پڑی تو مستعد چوکیدار مزید مستعد ہو گیا۔ حیدر صاحب نے گیٹ کھولنے کا چوکیدار کو اشارہ کیا۔ اس نے تیزی سے گیٹ وا کر دیا۔ تیز ہیڈ لائٹس کی روشنی سے آنکھیں چندیانے لگیں۔ وہ یہ کار اچھی طرح پہچانتی تھی، یہ اذہان کی کار تھی، لیکن وہ دونوں اس کے استقبال کو کیوں کھڑے تھے؟ پلکیں جھپک کر پریشے نے کار کو بغور دیکھا۔ اذہان معمول کی طرح کار سے نکلا، پھر وہ گھوم کر دوسری طرف گیا۔ احسن صاحب نے لڑکھڑا کر پریشے کو تھاما۔ بابا؟ پریشے احسن ان کے کپ کپاتے وجود کو سہارا دینے لگی۔ اسی اثنا میں اذہان سکڑی سمٹی چادر میں لپٹی فاطمہ کو ان کے سامنے لے آیا۔ پریشے کے حواس جیسے جھنجھنا گئے تھے۔ اس نے بغور فاطمہ کے نڈھال اور زندگی سے عاری چہرے کو دیکھا تھا۔ مما؟ اگلے پل وہ ان سے لپٹ کر بری طرح رو پڑی تھی۔ مما، میری مما! اس کی مسلسل مما کی گردان سے اپنوں کی گرمی کو ترسی فاطمہ بھی بلک بلک کے رونے لگی۔ اندر چلو فاطمہ، حیدر صاحب نے بڑے بھائی کی طرح فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ پریشے بس کرو بیٹا، ماں کو اندر لے چلو، حیدر صاحب نے سمجھایا تو وہ آنسو صاف کرتی فاطمہ کو ساتھ لے کے اندر چلنے لگی۔ حیدر صاحب بھی اندر جانے لگے۔ احسن صاحب دھندلائی آنکھوں سے پیچھے رہ گئے۔ فاطمہ کے مزمحل چہرے نے بتا دیا تھا کہ وہ ان سے بچھڑ کر آسودہ حال نہیں تھیں۔ اذہان حیدر نے خاموشی سے احسن صاحب کو بازو کے حلقے میں لے کے اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ارے بی بی جی! ملازم فاطمہ کو دیکھ کر چونکا۔ سب کو بلا کر لاؤ، بتانا نہیں کہ بی بی آئی ہیں۔ حیدر صاحب نے ملازم کو ہدایت کر کے بھیجا۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ پریشے احسن ماں سے لگی کھڑی تھی۔ حمیرہ اور سحرش آگے پیچھے داخل ہوئی تھیں۔ خیر ہے، آپ نے بلایا؟ سحرش نے حیدر صاحب سے استفسار کیا۔ اذہان حیدر ایک دم سے سائڈ پہ ہوا۔ اس کے عین پیچھے کھڑی پریشے اور اس کے ساتھ لگی فاطمہ کو دیکھ کے سحرش اور حمیرہ کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ فاطمہ نے باری باری دونوں کے چہروں کو دیکھا اور نظر کے ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ یہ سحرش کے منہ سے آواز نہ نکل سکی۔ ان کے چہروں کے رنگ نے ان کی اصلیت کھول دی تھی۔ فاطمہ پھر سے لوٹ آئی ہے، حیدر صاحب نے ایک جتاتا ہوا جملہ کہا۔ سحرش بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حمیرہ کے چہروں پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ کیسے؟ حمیرہ نے زبان کو زحمت دی۔ آنکھوں میں انجانا خوف آ گیا۔ لمبی کہانی ہے، پھر کبھی سنائیں گے، اس وقت فاطمہ آرام کریں گی، باقی باتیں کل ہوں گی۔ جاؤ پریشے، فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ۔ حیدر صاحب نے حمیرہ کو معنی خیزی سے جواب دے کے پریشے کو اشارہ کیا۔ پریشے فاطمہ کو لے کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ احسن صاحب مجرم کی طرح کھڑے رہ گئے۔ فاطمہ نے ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہیں ڈالی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کے مجرم تھے کہ انہوں نے شریک کے سفر پہ بھروسہ نہیں کیا تھا۔ فاطمہ کے منظر سے ہٹتے ہی شادی رچا لی۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو وہ دھڑلے سے فاطمہ کو اپنے کمرے میں لے جاتے، جو کبھی ان کا اور فاطمہ کا ہوا کرتا تھا۔ مگر آج کل حمیرہ اس کی مکین تھی۔ انہوں نے اچھا شریک سفر ہونے کا کوئی ثبوت نہیں دیا تھا۔ پریشے بار بار فاطمہ سے لپٹ رہی تھی۔ فاطمہ بھی بار بار اسے چوم رہی تھی۔ ملازم اذہان کی ہدایت پہ کھانا لے آیا تھا۔ اذہان اور پریشے باری باری نوالا بنا کے فاطمہ کو کھلا رہے تھے۔ فاطمہ کی آنکھیں گھڑی گھڑی بھیگنے لگی تھیں۔ چاچی جو ہوا اسے بھیانک خواب سمجھ کے بھول جائیں۔ اذہان انہیں سمجھا رہا تھا، آپ پھر سے اپنوں کے درمیان ہیں۔ کتنا تڑپی ہوں میں تم لوگوں کے لیے اذہان۔ فاطمہ پھر رو پڑی تو پریشے بھی ساتھ دینے لگی۔
اذہان کی آنکھوں کے گوشے بھی گیلے ہونے لگے۔ اللہ آپ کی تڑپ کا صلہ خوشی کی صورت آپ کے دامن میں ڈالے گا، روئیں مت، اب بس کریں۔ پریش احسن فاطمہ کے آنسو پونچھتی انہیں ساتھ لگا گئی۔ اذہان حیدر کافی دیر ان کے ساتھ رہا، پھر آرام کرنے کی ترغیب دے کر اٹھنے لگا۔ تم چاچی کے پاس سو گی۔ لاکھ غیر متوقع صورتحال سہی، مگر وہ بھانپ گیا تھا کہ پریش احسن اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی، بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ سو نادانستگی میں اس کے منہ سے نکل گیا، یہ پریشے کا ہی کمرہ ہے نا؟ آنکھیں چادر سے صاف کرتی فاطمہ بول پڑیں۔ پریشے سر جھکا کر انگلیاں چٹکانے لگی۔ اذہان حیدر بےچارگی سے سر کھجانے لگا۔ وہ چاچی؟ وہ دوبارہ قریب آ کر ایڑیوں کے بل بیڈ پہ بیٹھی فاطمہ کے مقابل نیچے بیٹھ کر ان کے گھٹنے تھام گیا۔ فاطمہ حیرانی سے دونوں کے انداز ملاحظہ کر رہی تھیں۔ اصل میں آپ کو کہتا تھا نا مجھے آپ کی بیٹی بہت اچھی لگتی ہے۔ اذہان حیدر کے سنجیدہ سوال پہ فاطمہ نے سر ہلایا۔ ہاں لیکن وہ تو بچپن کی بات تھی، وہ کچھ سمجھی نہیں۔ ہاں تو بڑا ہونے کے بعد پسند کون سا بدل جاتی ہے؟ وہ رازدارانہ انداز میں انہیں جھکنے کا اشارہ کرنے لگا۔ فاطمہ معتجب سی جھک گئیں۔ اذہان ان کے کان کے قریب منہ لے گیا۔ مجھے آپ کی بیٹی اتنی اچھی لگی کہ میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ آواز اتنی تھی کہ دروازے کے پاس کھڑی پریشے نے بھی بغور سنا تھا۔ اس کے رخسار تپنے لگے۔ فاطمہ کے کمزور چہرے پہ پہلی بار زندگی لہرائی تھی۔ سر اٹھاتے وہ بے یقینی سے اذہان حیدر کے مسکراتے چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ سچ کہہ رہے ہو اذہان؟ انہوں نے اذہان حیدر کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ وہ بھرپور طریقے سے مسکرایا۔ آپ کی قسم؟ میرا بچہ۔ فاطمہ نے بے ساختہ اس کی روشن پیشانی چوم لی۔ یا اللہ تیرا کرم ہے۔ فاطمہ نے بے ساختہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے تھے۔ پریشے ادھر آؤ بیٹا۔ فاطمہ کی پکار پہ پریشے قریب آ گئی، اذہان کی طرح ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ بھلے میں زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن اللہ میرے اذہان کو پریشے کا ہمسفر بنا دے۔ فاطمہ نے بے ساختہ دونوں کو ساتھ لگا لیا۔ ریئلی چاچی؟ اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ فاطمہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ سو نائس آف یو۔ بیٹے کی دلی کیفیت سے آگاہ جو تھیں، وہ ان کی محبت کا معترف تھا۔ اب آپ آرام کریں، چاچی کو تنگ مت کرنا۔ نظروں سے سمجھاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ ابھی ڈسٹرب ہوں گی اس خیال سے کسی نے ان سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ پریشے بھی سمجھ گئی تھی، تب ہی سر ہلانے لگی۔ اذہان کمرے سے نکلنے لگا۔ پریشے دروازہ بند کرنے اس کے پیچھے آئی تھی۔ لو یو سویٹی۔ فاطمہ کا خیال کر کے اس کے کان میں سرگوشی کر کے تیزی سے چلا گیا۔ پریشے احسن کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ سہرش اور حمیرہ کو بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ سہرش کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ حیدر صاحب کتاب چہرے کے سامنے رکھے وقتاً فوقتاً ان کی بے چینی پہ نظر ڈال رہے تھے۔ سہرش تھک کے بیڈ پہ بیٹھ گئیں۔ فاطمہ ملی کہاں سے؟ ان کا تجسس زبان تک آیا۔ پتہ نہیں اذہان کے دوست ایس پی شہید نے کوئی آپریشن کیا تھا، وہیں سے فاطمہ ملی تو اسے پہچان کر اس نے اذہان کو کال کر دی اور اذہان فاطمہ کو گھر لے آیا۔ حیدر صاحب نے پہلے سے طے شدہ کہانی سنا دی۔ سہرش جتنی مضطرب تھیں یہ دیکھ کے حیدر صاحب کو بلا کا غصہ آ رہا تھا، مگر ان دونوں نے اذہان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ فاطمہ سے سچ سننے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائیں گے، اس لیے وہ خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کر رہے تھے۔ دوسری طرف حمیرہ کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ مسلسل شرجیل کو کال کر رہی تھیں مگر اس کا نمبر بند آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے سارے نمبر ٹرائی کیے، سب بند تھے۔ احسن صاحب بظاہر سوتا بن کے حمیرہ کی بے چینی کا نظارہ کر رہے تھے۔ پھر تک ہار کے حمیرہ بھی سونے لیٹ گئیں۔ ان کے خراٹے گونجنے لگے تو احسن صاحب کو خود پہ ندامت ہونے لگی۔ وہ فاطمہ کا سامنا کرنے کی خود میں ہمت نہیں پا رہے تھے۔ انہیں فاطمہ کا شادی سے پہلے ملنا ان کا لڑک بن یاد آنے لگا۔ پھر وہ ان کی زندگی میں آ گئیں۔ پریشے کے بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ اب وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ اللہ نے انہیں صاحب اولاد کر دیا تھا۔ پریشے ان دونوں کی آنکھ کا تارا تھی، مگر پھر ایسی آندھی چلی کہ رشتے بدگمانی کی چادر میں چھپ گئے۔ فاطمہ نے ساری زندگی ان سے وفا کی تھی اور انہوں نے بدلے میں انہیں کیا دیا تھا؟ وہ تو اس بیٹی سے بھی لاپرواہ ہو گئے تھے جو ان دونوں کی زندگی تھی۔ اگر اذہان حیدر پریشے کی ڈھال نہ بنتا تو وہ جانے اس کے ساتھ کتنی ناانصافی کر جاتے۔
خود سے نفرت اتنی شدید ہوئی کہ بے چینی میں بدل گئی، اور یہ بے چینی انہیں فاطمہ کے در تک لے گئی۔ انہوں نے بہت آہستگی سے دستک دی تھی، مگر چند ساتھ بعد ہی دروازہ کھل گیا۔ فاطمہ بڑی سی چادر لپیٹے ان کے سامنے تھیں۔ ایک ثانیے کو احسن صاحب کو دروازے پہ دیکھ کر انہوں نے بے ساختہ نظر سامنے دائیں جانب کے دروازے پہ ڈالی جہاں سے وہ آئے تھے۔ احسن صاحب بے ساختہ سر جھکا گئے۔ فاطمہ نے دروازے سے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے انہوں نے فاطمہ کو دیکھا، وہ جھک کر جائے نماز طے کر رہی تھیں۔ تم سوئی نہیں؟ پریشے کے سوتے چہرے کی طرف نظر ڈال کر انہوں نے فاطمہ سے استفسار کیا۔ تھوڑی دیر آنکھ لگی تھی، پھر تہجد کے لیے اٹھ گئی۔ آپ بیٹھیں۔ فاطمہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ احسن صاحب بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ فاصلہ رکھ کر دوسرے کونے میں فاطمہ بھی بیٹھ گئیں۔ ان کی نظریں بھی پریشے کے چہرے پہ تھیں۔ وہ کسی خوش کن تصور سے نیند میں بھی مسکرا رہی تھی۔ ان کے لبوں پر بھی بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ماں وہ ہستی ہے جو بچے کے لبوں پہ مسکراہٹ دیکھ کر بے ساختہ مسکراتی ہے اور بچے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رو پڑتی ہے۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا وہ جانوروں حشرات کو مارنے کے سخت خلاف تھیں۔ ان کے نزدیک لال بیگ، چھپکلی سب جاندار اور اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اپنے ڈر کے لیے بے زبان کو مارنا درست نہیں تھا، لیکن جب ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مچھر جو اپنا ڈنک پریشے کے گال پہ چبو کر اس کا خون پی کر موٹا تازہ ہو چکا تھا، اتنا کہ اس میں اڑنے کی زیادہ تاب بھی نہ تھی، فاطمہ نے اس وقت تک اس مچھر کا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک اسے مار نہیں دیا تھا۔ ماں واقعی ایسی شے ہے۔ احسن صاحب نے فاطمہ کے آگے بے ساختہ ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ انہوں نے بے حد حیرانی سے ان کے جڑے ہاتھوں کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بس کہہ سکے تو صرف اتنا۔ شاید ان میں اپنی بے وفائی کا اعتراف کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ان پہ اعتبار نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ معافی کس لیے؟ فاطمہ نے نرمی سے استفسار کیا۔ تم نہیں جانتی، تمہارے جانے کے بعد میں نے شادی کر لی۔ احسن صاحب ان کی نرم حلیم آواز سن کر بے ساختہ اعتراف جرم کر گئے۔ میں نے تمہارا اعتبار نہیں کیا، یہ نہیں سوچا کہ تم کسی کی سازش کا شکار ہو سکتی ہو۔ احسن صاحب آپ دیدہ تھے۔ فاطمہ نے ان کے چہرے کو بغور دیکھا۔ وہ واقعی نادم تھے اور وہ ندامت کے ہی آنسو تھے۔ مجھے شرجیل نے بتا دیا تھا کہ آپ نے اس کی ماں سے شادی کر لی ہے۔ فاطمہ کے منہ سے نکلا جملہ احسن صاحب کو حیران کر گیا۔ فاطمہ کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ آ کر دم توڑ گئی۔ شرجیل نے؟ وہ حیران تھے۔ فاطمہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ کب؟ کیسے ملی اس سے؟ ان سے یہ گتھی نہیں سلجھ رہی تھی۔ فاطمہ کو ان کی معصومیت پہ افسوس ہونے لگا۔ کتنی آسانی سے وہ دو عورتوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گئے تھے اور بے خبر بھی تھے۔ اور یہی احسن صاحب تھے جن کی بیوی ہونے کے جرم کی سزا فاطمہ نے 1.25 سال بھگتی تھی۔ آپ نے مجھ پہ اعتبار نہ کر کے میرے ساتھ زیادتی تو کی احسن، لیکن میں آپ کو معاف کرتی ہوں صرف اپنی پریشے کے طفیل کہ آپ نے اسے اذہان سے باندھ دیا۔ اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں آج آپ کا گریبان ضرور پکڑتی۔ فاطمہ کے لہجے میں جہاں بیوی ہونے کا درد تھا وہاں ماں کی آسودگی بھی آ گئی۔ احسن صاحب جیسے خود پہ ہنسے۔ اذہان حیدر نے یہاں بھی ان کی لاج رکھ لی تھی۔ یہ چڑیل کیسے ہاتھ لگ گئی اذہان کے؟ حمیرہ جو سوتی ہونے کا ناٹک کر رہی تھی، احسن صاحب کے کمرے سے نکلتے ہی سحرش کو کال کر کے باہر آنے کا کہہ کر خود بھی نکل آئی تھیں۔ ان کی زندگی کے لالے پڑے تھے، انہیں نیند کہاں تھی۔ سحرش بھی حیدر صاحب کے سونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ اب وہ دونوں لاؤنج کے پچھلے حصے کی طرف کھڑی تھیں۔ حمیرہ نے آتے ہی دانت کچکچائے۔ مجھے تو لگا تھا اب تک مر کھپ گئی ہوگی۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ حمیرہ کو اپنا کھیل ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔ فاطمہ کے پاس ہمارے خلاف کون سا ثبوت ہے؟ اس نے الزام بھی لگایا تو ہم صاف مکر جائیں گے۔ سحرش ڈرنے والی نہیں تھیں، فکر مند ضرور ہو گئی تھی اپنے تئیں۔ انہوں نے سال بھر پہلے برسوں سے چپتا کانٹا نکال کے پھینکا تھا، مگر ایک بار پھر فاطمہ کو اس گھر میں لوٹتا دیکھ کے انہیں سالوں کی محنت پہ پانی پھرتا محسوس ہو رہا تھا۔ غلطی ہو گئی جو اسے اس کے خاندان کے حوالے کر دیا۔ مجھے اسے قتل کروا دینا چاہیے تھا۔ سحرش فنکاری۔ جو ہو نہیں سکا اس کا ذکر فضول ہے، اب جو کرنا ہے وہ سوچیں۔ حمیرہ نے مدعے کی طرف دھیان دلایا۔ پہلے دیکھو کیا کہانی سناتی ہے، ہم پہ الزام لگائے گی تو صاف مکر جائیں گے ہم۔ سحرش کی بات پہ حمیرہ سر ہلا رہی تھی۔ سمجھ تو کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ احسن سو رہا ہے۔
سہرش نے کسی خیال سے پوچھا۔ گئے ہیں بیوی کے در پہ؟ حمیرہ نے نفرت سے کہا۔ ہیں اتنی جلدی؟ سہرش حیران ہوئی۔ حمیرہ نے منہ بگاڑا۔ تم لاکر سے چیزیں اور پیسے ہٹا کر کہیں اور منتقل کر دو۔ سہرش کے دھیان دلانے پہ حمیرہ چونک کر تائیدی انداز میں سر ہلانے لگی۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو لاکر لاک تھا اور چابی جگہ پہ موجود نہیں تھی۔ حمیرہ نے پورے کمرے کی تلاشی لی مگر چابی کہیں نہیں تھی۔ وہ حیران ہو گئی۔ مجھے بھابھی بیگم نے بازار سے کچھ چیزیں لانے کو کہا تھا۔ گھر کے باہر مجھے شرجیل ملا۔ میں اس سے اچھی طرح واقف تھی۔ بچپن سے اس کا گھر آنا جانا تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ متواتر گھر آ رہا تھا بھابھی بیگم سے ملنے۔ اس کے بےحد اصرار پہ میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی کہ وہ مجھے بازار ڈراپ کر دے گا، مگر پچھلی رو میں بیٹھے بندے یکدم مستعد ہوئے جنہیں میں دیکھ نہ سکی تھی۔ انہوں نے مجھے بے ہوش کر دیا۔ ہوش آیا تو میں اپنے قبائلی علاقے میں تھی۔ شرجیل کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا میں نہیں جانتی تھی۔ یہ سب میرے لیے حیران کن تھا۔ میرے اپنوں نے مجھے حبس بے جا میں رکھا۔ ایک دن موقع ہاتھ لگا تو میں نے احسن کو کال کی مگر ان کا نمبر بند تھا۔ پھر میں نے گھر کے نمبر پہ کال کی۔ فون شرجیل نے اٹھایا۔ اس نے بتایا کہ احسن نے حمیرہ سے نکاح کر لیا ہے اور اب شرجیل اور اس کی بہن بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ میں نے بھابھی بیگم سے بات کرنے کی کوشش کی، انہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جو روپ دکھایا وہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے اغوا سے ایک ہفتے قبل چاچا ولی مجھے گھر کے باہر نظر آئے تھے۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ تب بھابھی بیگم نے ان سے بات کی تھی اور مجھے تسلی دی کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہاں قبائلی علاقے کی کوئی فاطمہ نہیں رہتی اور مجھے احسن کو بتانے سے منع کیا کہ وہ ناحق پرائی باتوں پہ پریشان ہوں گے۔ لیکن جب میرے کال کرنے پہ مجھے پتہ چلا کہ یہ سارا ڈرامہ بھابھی بیگم کا رچایا ہوا ہے۔ چاچا ولی نے بتایا کہ میری موجودگی کی اطلاع خود بھابھی بیگم نے انہیں دی تھی اور کال پہ بھابھی بیگم نے مجھ پہ واضح کر دیا کہ وہ برسوں سے مجھ سے نفرت کرتی ہیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بہن احسن کی بیوی بنے۔ حمیرہ کے اپنے خاوند سے جھگڑے بڑھے تو بھابھی بیگم اور حمیرہ نے مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے میری دکھتی رگ پہ وار کیا۔ شرجیل نے پریشے کے حوالے سے خرافات کہا کہ اگر میں نے پھر دوبارہ کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ پریشے کو، میں ڈر گئی تھی کہ اگر میری بیٹی کی عزت میری خاموشی میں تھی تو یہی بہتر تھا۔ میں صبر کر کے حبس بے جا میں اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ میرے اپنوں نے نفرت اور ٹارچر کرنے کے باوجود اتنا احسان کیا کہ مجھے قتل نہیں کیا، قید میں ڈال کر لڑکیوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ اگر پھر کوئی لڑکی گھر والوں کے خلاف جا کے شریک سفر کا انتخاب کرے گی تو اس کا حال بھی میرے جیسا ہوگا۔ احسن صاحب نظریں چرانے لگے۔ وہ جوانی کے دن تھے جب یونیورسٹی سے فارغ ہو کر احسن صاحب دوستوں کے ساتھ پاکستان ٹور پہ نکلے تھے، اور چلتے چلتے ایک مقام پہ فاطمہ پہ نظر پڑی تو دل ہار بیٹھے۔ کتنے پاپڑ بیل کر انہوں نے فاطمہ کے دل میں محبت جگائی تھی یہ وہی جانتے تھے۔ ڈری سہمی فاطمہ نے محبت تو کر لی تھی مگر اپنے خاندان کے رسم و رواج سے بھی آگاہ تھی۔ جلد ہی یہ بات فاطمہ کے باپ اور چاچا ولی تک جا پہنچی تو مانو قیامت ہی آ گئی۔ قبائلی لوگ احسن کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ احسن اس وقت کہاں مل سکتا تھا یہ صرف فاطمہ جانتی تھیں۔ وہ رات کے اندھیرے میں احسن تک آئی تھیں صرف اتنا کہنے کہ وہ جلد واپس چلے جائیں تاکہ ان کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو، مگر احسن نڈر عاشق بنے ہوئے تھے۔ وہ کسی صورت فاطمہ سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ انہوں نے فاطمہ کو راضی کر لیا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کر لیں، پھر دونوں شہر چلے جائیں گے۔ فاطمہ گو میں پڑ گئی تھیں۔ چند ہفتوں میں احسن سے کتنی محبت ہو گئی تھی یہ وہ اچھی طرح جان گئی تھیں کہ وہ ان کے بنا جی نہیں سکتی تھیں۔ بس پھر فیصلہ آسان ہو گیا تھا۔ دوستوں نے فوراً قاضی کا بندوبست کر دیا تھا اور نکاح ہوتے ہی فاطمہ احسن کے ساتھ شہر کے لیے روانہ ہو گئی تھیں۔ گھر آ کر احسن نے جب فاطمہ کا تعارف بیوی کی حیثیت سے کروایا تو حیدر صاحب جہاں خوش ہوئے وہیں سہرش پہ بجلی گر گئی۔ وہ تو اپنی بہن حمیرہ کو بارہا جتا چکی تھیں کہ وہی ان کی دیورانی بنے گی، لیکن احسن کی جلد بازی نے ان کا سارا پلان فیل کر دیا۔ حمیرہ نے بھی ان سے ناراض ہو کر شادی کر لی۔ یوں یہ معاملہ دب گیا۔ بچے بڑے ہو گئے مگر سہرش کے دل سے نفرت ختم نہ ہوئی۔ فاطمہ کی شکل میں انہیں اپنی ہار نظر آتی تھی۔ حمیرہ واپس شہر لوٹ آئی تھیں۔ وہ اپنے شوہر سے سخت عاجز تھیں۔ حمیرہ کو آج بھی احسن کا نہ ہونے کا کلک ستا رہا تھا۔ سہرش کو اندر کی نفرت نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ ایک دن دونوں بہنوں نے فاطمہ کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنا لیا۔
اس کے لیے سحرش کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی، بس ایک فون کیا تھا انہوں نے، اور برسوں سے عزت پہ لگے داغ کو مٹانے کے لیے چاچا ولی نے ذرا دیر نہیں کی تھی۔ فاطمہ کے والدین چند سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور اب اس کی زمین جائیداد پہ چاچا ولی اور اس کا خاندان قابض تھا۔ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ کبھی فاطمہ آ کر جائیداد کا مطالبہ بھی کر سکتی ہے، اور فاطمہ ہاتھ لگی تو ان کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی، لیکن شاید قدرت کو جلد انصاف کرنا مقصود تھا۔ فاطمہ نے آپ بیتی سنا دی۔ احسن صاحب کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ حیدر صاحب کف اڑانے لگے۔ پریش احسن آنسو بہاتی رہی۔ اور چاچی، وہ خط جو آپ نے لکھا تھا؟ اذہان حیدر حاضر دماغی سے آخری گتھی بھی سلجھانا چاہتا تھا۔ کون سا خط؟ فاطمہ حیران ہوں۔ جو آپ نے لکھا تھا کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ اذہان نے یاد دلایا۔ فاطمہ کے ماتھے پہ لکیریں پڑھنے لگیں۔ میں نے کوئی خط نہیں لکھا، اور میں کیوں اپنی جنت چھوڑ کے کسی کے ساتھ جانے کی بات کرتی؟ فاطمہ حیران پریشان ہوئی۔ اذہان نے سنبھال کے رکھا خط ان کے سامنے رکھا۔ آپ کے جانے کے بعد یہ خط ہمیں آپ کے تکیے کے نیچے سے ملا تھا۔ اذہان نے پرچہ انہیں تھمایا۔ فاطمہ کی نظریں سطریں پڑھنے لگیں۔ ان کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ تھک کر انہوں نے خط میز کے اوپر رکھ دیا۔ سب کی متحوش نظریں ان پہ جمی تھیں۔ اس حادثے سے کچھ دنوں پہلے بھابھی بیگم نے مجھے اپنی ڈائری اور پین دے کے کہا تھا کہ انہیں رسالے سے کچھ چیزیں ڈائری میں رقم کر دوں۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں ان کی ڈائری لکھ رہی تھی۔ انہوں نے کچھ اشعار لکھوائے تھے، 2-3 نظمیں، کچھ پیراگراف یہ بھی لکھوایا تھا۔ میں لکھتے وقت بارہا پوچھ رہی تھی کہ بھابھی بیگم اس میں ایسا کیا خاص ہے جو آپ ڈائری میں محفوظ کر رہی ہیں، مگر انہوں نے کہا تھا تم نہیں سمجھو گی، اور میں واقعی نہیں سمجھ سکی تھی کہ وہ کیا پلان کر کے بیٹھی ہیں۔ یہ بھابھی بیگم کی ڈائری کا صفحہ ہے۔ فاطمہ نے صفحے کے ماتھے پہ درج تاریخ کی طرف نشاندہی کی۔ اذہان حیدر کو بے ساختہ وہ ڈائری یاد آ گئی جو سحرش کے پاس تھی۔ اس میں سے بیچ کا صفحہ غائب ہونے پہ سحرش کے پاس انہیں جھٹلانے کی وجہ نہیں بچتی، مگر اس کی نوبت نہیں آنی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ چپ ہو گیا تھا۔ حیدر صاحب آپ دیدہ ہو گئے۔ میری بیوی نے اتنی بڑی سازش کی اور مجھے خبر نہیں ہوئی۔ پریش بے ساختہ ان کی طرف بڑھی۔ میرے بھائی اور بھابھی کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ دل سوز لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اذہان حیدر خاموشی سے دیوار سے لگ گیا۔ اسی لمحے زوردار طریقے سے دروازہ دھکیل کر سحرش اور حمیرہ اندر داخل ہوئیں۔ نہ میں پوچھتی ہوں ایسی کون سی خاص بات ہو رہی ہے جس کے لیے آپ لوگوں نے ہمیں شریک کرنا مناسب نہ سمجھا؟ سحرش اونچی آواز میں چلائیں۔ حمیرہ خواہ جانے والی نظروں سے فاطمہ کو دیکھنے لگیں۔ آواز نیچی کرو سحرش بیگم۔ حیدر صاحب اتنی زور سے چلائے کہ در و دیوار جیسے ہلنے لگے تھے۔ سب ٹھٹک گئے۔ تمہاری نفرت و کدورت کی کہانی انجام کو پہنچ گئی۔ نہ صرف تم ہار گئیں بلکہ اپنے مقام سے بھی گر گئیں۔ اذہان، کال کرو پولیس کو۔ جو اس سازش میں شامل ہے سب کو گرفتار کراؤ۔ حیدر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سحرش کی بوٹی بنا دیں۔ پریش احسن نے انہیں پکڑ رکھا تھا۔ احسن اور فاطمہ خاموشی سے کھڑے تھے۔ دونوں کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے، مگر سحرش پھر سحرش تھی۔ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ یہ میسنی جو کہانی سنائے گی آپ لوگ اس کا یقین کریں گے؟ سحرش فاطمہ کو گھور رہی تھی۔ اذہان حیدر نے اپنے سیل فون کی ریکارڈنگ چلا دی جو رات اس نے سحرش اور حمیرہ کی بنائی تھی۔ سحرش اور حمیرہ کی اکڑ غبارے کی طرح پھس ہو گئی۔ جی تو چاہ رہا ہے اس عورت کو میں طلاق؟ بھائی صاحب پلیز۔ فاطمہ نے بے ساختہ حیدر صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ احسن صاحب بھی بھائی کے قریب آ گئے۔ اذہان حیدر اس ساری صورتحال سے دل گرفتہ تھا۔ اس کی ماں اتنی بڑی گیمبلر ہو سکتی تھی یہ اس نے کسی پہر نہیں سوچا تھا۔ بھابھی بیگم، آپ نے بھلے ساری زندگی میرے لیے کدورت رکھی، مگر میں نے آپ کو ہمیشہ بھابھی بیگم سمجھا۔ ایسے مجھے بیاہ کر لائے تو پہلے گھنٹے تک وہ صرف آپ کی تعریف کرتے رہے، ایک بیٹے کی طرح، بھائی کی طرح۔ انہوں نے مجھے پہلی رات ہی جتا دیا تھا کہ اگر میں نے کبھی آپ سے اونچی آواز میں بات بھی کی تو یہ مجھے چھوڑنے میں پل بھی نہیں لگائیں گے، کہ یہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ کچھ احسن کی باتوں کا اثر تھا اور کچھ میری طبیعت بھی صلح جو تھی۔ میں زندگی نبھا گئی، مگر شاید میری خدمت محبت میں کہیں کوئی کمی تھی جو آپ کے دل سے اپنے لیے کدورت نہ نکال سکی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ فاطمہ نے سحرش کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ سحرش پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔
اس عورت سے کیا معافی مانگتی ہو فاطمہ، جو دیور اور اپنے سگے بیٹے کی خوشیوں کو کھانے کو دوڑتی ہے؟ یہ تو ڈائن سے بھی گئی گزری ہے۔ حیدر صاحب کف اڑانے لگے۔ بھائی صاحب پلیز، آپ کو سمجھداری سے کام لیں۔ آپ تو سمجھداری سے کام لیں۔ احسن انہیں حواس میں رہنے کا کہنے لگے۔ فاطمہ، بھابھی بیگم کو یہاں سے لے جاؤ۔ احسن صاحب نے انہیں بت بنی سحرش کی طرف اشارہ کیا۔ حمیرہ بیگم، آپ بھی اپنا سامان سمیٹ لیں اور جہاں دل چاہے جائیں۔ طلاق نامہ آپ کو جلد مل جائے گا اور جلد چلی جائیے۔ ایسا نہ ہو جیسے آپ کا بیٹا ریمانڈ روم کی سیر کر رہا ہے، آپ کو بھی اس کے پاس جانا پڑے۔ احسن بے حد نفرت سے حمیرہ کو ان کی اوقات یاد دلا رہے تھے۔ فاطمہ سحرش کو لے کے کمرے سے نکل گئیں۔ سحرش اپنے بیڈ پہ بیٹھی خلاؤں میں دیکھ رہی تھیں۔ فاطمہ کھانے کی ٹرے لے کے اندر داخل ہوئی۔ شدید گرمی تھی مگر سحرش ہر احساس سے بے نیاز پنکھا اور اے سی بند کیے بیٹھی تھیں۔ فاطمہ نے ایک نظر ان پہ ڈال کر ٹرے بیڈ پہ رکھی اور ریموٹ اٹھا کر اے سی چلایا۔ بھابھی بیگم، آپ کی پسندیدہ ڈش چکن جلفریزی اور چائنیز رائس بنایا ہے میں نے، فاطمہ بولتے ہوئے ان کے مقابل بیٹھ گئی تھیں۔ سحرش خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھیں۔ فاطمہ نے مسکرا کر رائس پہ کیچپ ڈالا۔ آپ کو کیچپ بہت پسند ہے نا رائس کے ساتھ؟ فاطمہ نے چمچے میں رائس بھر کے ان کی طرف بڑھایا۔ کھا کر بتائیں بھابھی بیگم اچھا بنا ہے یا نہیں؟ فاطمہ کے محبت بھرے اصرار پہ سحرش نے منہ کھول دیا۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کھلایا۔ یہ فاطمہ کے روز کا 3 وقت کا معمول تھا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ فاطمہ نے ان کا منہ ٹشو سے صاف کیا۔ بھابھی بیگم، آپ نے خود کو کمرے میں بند کر لیا ہے، باہر نکلا کریں، بلکہ آج شام کو میں اور آپ پارک چلیں گے، آپ کا دل بھی بہل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ دوستوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ سحرش کی آنکھوں میں پانی اترنے لگا، چہرے پہ بے چارگی سی پھیل گئی۔ نفرت ہمیشہ محبت کے آگے 2 زانوں ہاتھ جوڑے آہو فغاں کرتی ہے اور محبت ہمیشہ کھلکھلا کے اسے دور بھگا دیتی ہے۔ سیاست اور سازش کی دیواریں بنانے میں دیر ضرور لگتی ہے مگر اسے گرنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ سب کچھ لوٹ آیا تھا، رونقیں، محبتیں، کہے۔ حمیرہ جا چکی تھیں، شرجیل حوالات میں تھا۔ نمرہ نے کورٹ میرج کر لی تھی۔ حمیرہ ساری زندگی اکیلی رہتی یا پہلے شوہر کے پاس جاتی، یہ انہوں نے طے کرنا تھا۔ سحرش ایک دم سے خاموش ہو گئی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا تھا انہیں شوق لگا ہے۔ بیٹھے بیٹھے وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگتی تھیں۔ اذہان حیدر ان کے لیے فکر مند تھا۔ پریشے اور فاطمہ ان کا ہر ممکن خیال رکھتی تھیں، خصوصاً فاطمہ ان کا سایہ بنی ہوئی تھیں، جسے دیکھ کے اذہان حیدر کافی پرسکون ہو گیا تھا۔ فاطمہ احسن صاحب کو معاف کر چکی تھیں۔ اذہان اور پریشے پھر سے لاڈ اٹھوا رہے تھے۔ زندگی پھر سے خوبصورت ہو گئی تھی۔ حالہ تک ساری نیوز پہنچی تو اسے افسوس ہوا۔ سحرش جیسی بھی تھیں مگر ماں تھیں۔ اذہان حیدر نے سمجھایا تھا کہ وہ جلد ہی شوق سے باہر آ جائیں گی۔ ڈاکٹرز نے امید دلائی تھی۔ حالہ نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ اس نے چھوٹتے ہی ہنی مون کے لیے اذہان اور پریشے کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تھی، جسے اذہان نے قبول بھی کر لیا تھا۔ فاطمہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ پریشے احسن ان کی مدد کر رہی تھی جب اذہان حیدر نے کچن میں قدم رکھا۔ تمہاری پسندیدہ ڈشز بنا رہی ہوں، فاطمہ نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ اوہ نو، اسے افسوس ہوا۔ کیوں؟ انہیں حیرت ہوئی۔ کیونکہ آج میں اور پریشے باہر ڈنر کریں گے، اس نے اپنے پلان سے آگاہ کیا۔ بلینڈر چلاتے پریشے نے بات سننے کی کوشش کی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کس نے کہا؟ فاطمہ نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ سب پتہ چل گیا ہے مجھے، میری بیٹی کا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی تک انتظار کرو پلیز چاچی، صرف آج، وہ منمنایا۔ فاطمہ کو بہت اچھا لگا۔ پوچھ لیں اپنی بیٹی سے میں کردار کا کتنا اچھا ہوں؟ وہ فخریہ اترایا۔ اچھا جی، فاطمہ ہنسی۔ جانے دینا، وہ کیا ہے کہ آپ کی بیٹی ذرا ناراض ہے، کان میں منمنایا۔ کیوں؟ ایویں غصہ کیا تھا اس پہ، تب سے بات نہیں کر رہی۔ اس نے گاجر کا ٹکڑا منہ میں ڈالا۔ اگلے ہفتے مائیوں ہے پریشے کی، فاطمہ نے احساس دلایا۔ ہاں تو اس سے پہلے واپس آ جائیں گے نا، لانگ ڈرائیو پہ جائیں گے، ہنی مون پہ تھوڑی۔ وہ پٹانے لگا۔ فاطمہ ہنسی۔ شرم کرو، ساس سے بات کر رہے ہو، احساس دلایا۔ ہاں تو میری ماں پہلے ہیں، ساس بنے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے۔ فاطمہ زور سے ہنسی۔ جاؤ لے جاؤ۔ پریشے احسن نے بلینڈر لا کر فاطمہ کے سامنے رکھا تو ان کا جملہ کانوں سے ٹکرایا، ورنہ وہ ان کی گفتگو نہیں سن سکی تھی۔
بلینڈر کے شور میں۔ اذہان جھٹ ان کے گال پہ پیار کر کے سیدھا ہوا۔ کیسی ہونک بنی کھڑی ہے آپ کی بیٹی؟ اور پریش احسن جو واقعی اس کے انداز کو ہونک کی طرح دیکھ رہی تھی، اس کے جملے اور فاطمہ کی ہنسی پہ سٹ پٹا گئی۔ سمجھ گئی اسی کے متعلق باتیں کرتا رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، ہاتھ پکڑنے لگا ہوں آپ کی بیٹی کا۔ وہ قریب سے گزرتی پریشے کے پیچھے لپکا۔ بدماش! فاطمہ کھل کے ہنسی تھی۔ پریشے کچن سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی جب ساتھ چلتے اذہان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈنر اور لانگ ڈرائیو؟ اس کی حیران نظروں کا مسکراتا جواب آیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے شاور لے کے نکلی تھی، بال بھی کھلے ہوئے تھے کہ ابھی خشک نہیں ہوئے تھے۔ میرے کپڑے؟ اس نے احتجاج کرنا چاہا۔ اچھے ہیں، تسلی بخش جواب آیا، لیکن اگر چینج کرنا ہے تو تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ تیار ہو کے آؤ، میں باہر ہی کھڑا ہوں۔ اس کے کمرے کے دروازے پہ چھوڑ کے اندر دھکیل دیا۔ گیٹ بند کر کے باہر کھڑا رہا۔ پریشا نے وارڈروب کھول کے کپڑوں کا جائزہ لیا۔ 1 منٹ، باہر سے آواز آئی تو وہ فوراً واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ جب تک چینج کر کے، بالوں میں برش کر کے، لپسٹک لگا کے، پرفیوم سپرے کر کے آئی، وہ تب تک 4:45 منٹ پہ آ گیا تھا۔ آ گئی؟ 5 منٹ۔ اسے دیکھ کر نعرہ لگایا۔ سراہتی نظروں سے اس کے ریڈ کلر کے سوٹ کو دیکھا۔ دلہن بننے کی بڑی جلدی ہے؟ اس کی ہتھیلی تھامے وہ پورچ کی طرف گامزن تھا۔ پریشا چپ رہی۔ ریڈ کلر تم پہ بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میں فرسٹ نائٹ ڈروں گا نہیں؟ اس کے لیے دروازہ کھولتے اس کی بونگیاں جاری تھیں۔ پریشا خاموشی سے بیٹھ گئی۔ گاڑی سڑک پہ دوڑنے لگی تھی۔ اذہان حیدر نے پچھلی سیٹ سے کچھ چیزیں جھک کر اٹھائیں اور پریشا کی گود میں رکھ دیں۔ ہیپی برتھ ڈے! پریشا احسن چونک گئی۔ وہ حیرت سے کرسٹل کے چاکلیٹ سے بھرے ڈبے اور کارڈ دیکھنے لگی۔ گو کہ ابھی 12 بجنے میں اور تمہاری برتھ ڈے شروع ہونے میں وقت باقی ہے، مگر میں چاہتا تھا سب سے پہلے میں وش کروں تمہیں۔ پریشا کو اس سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ ناراض ہو؟ وہ خاموش رہی تو اذہان نے اس کا بازو کھینچ کر قریب کیا۔ ہاں۔ ڈبے سے چاکلیٹ نکال کر اس نے ریپر اتارا۔ اکیلے کھائی تو ہضم نہیں ہوگی، صاحب کا جملہ دہرایا۔ پریشا نے چاکلیٹ اس کی طرف بڑھائی۔ کیوں ناراض ہو؟ جھک کر بائٹ لیتے استفسار کیا۔ تم جو مجھ پہ چلائے؟ یاد دلانے لگی۔ سویٹی، وہ سچویشن ایسی تھی۔ اچھا سوری، معاف کر دو۔ نہیں، پہلے تم وعدہ کرو کہ آئندہ جاہل شوہروں کی طرح نہیں چلاؤ گے۔ شرط رکھی۔ بزنس کے ساتھ انجینئرنگ کی بھی ڈگری لی ہے۔ جاہل تو نہ کہو، التجا کی۔ جب چلا رہے تھے تو جاہل ہی لگ رہے تھے۔ صاف گوئی سے بولی۔ اوکے، اگری۔ بس بولو اب کیا کرنا ہے؟ اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس دن آئس کریم ادھار رہ گئی تھی، آج نہیں رہنی چاہیے۔ یاد دہانی کرائی۔ اور کوئی حکم؟ مسکراتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرا برتھ ڈے گفٹ؟ سیدھی ہوئی۔ وہ بھی مل جائے گا، انفیکٹ میرے کمرے میں ہے۔ کیا ہے؟ تجسس جاگا۔ یہ جاننے کے لیے اور گفٹ لینے کے لیے میری ایک شرط ماننی پڑے گی۔ کیسی شرط؟ استفہامیہ بری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ 12 بجے سے پہلے تم میرے کمرے میں آؤ گی۔ تمہاری برتھ ڈے کے لیے میں نے اپنے کمرے کو بہت اچھا سجایا ہوا ہے۔ وہاں کیک کاٹو گی، پھر ہم کسی رومانٹک سانگ پہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رقص کریں گے۔ پھر تمہارا گفٹ تمہیں ملے گا۔ پھر وہ رک گیا۔ پھر وہ جاننا چاہتی تھی۔ پھر تم اپنے کمرے میں جا کر سو جانا اور میں اپنے۔ اس بودی دیوار کا آسرا بھی ختم ہو گیا کہ اگلے ہفتے شادی ہے۔ چاچی نے ہمیں ساتھ دیکھ لیا تو بہت ماریں گی۔ وہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ ہوٹل آ چکا تھا۔ دونوں باہر نکل آئے۔ ہلکی پھلکی پھوار بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ چلیں؟ اذہان نے اپنا بازو اس کے سامنے کیا۔ پریشا احسن نے اس کا بازو نیچے کر دیا۔ اوکے، ایز یو وش۔ اسے لگا کہ پریشا کو اس کا انداز پسند نہیں آیا، سو آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا، مگر پیچھے سے پریشا نے اس کی شرٹ کو کھینچ کر اسے روکا۔ وہ رک گیا مگر پلٹا نہیں۔ وہ پیچھے سے ہوتی سامنے آئی تھی، اس کے مقابل تھی۔ وہ بغور اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں، اس کے چہرے پہ صرف محبت تھی۔ برستی ہلکی پھوار اور مدھم روشنی میں بھی دونوں ایک دوسرے کے ہر رنگ کو پہچان سکتے تھے۔ وہ بے ساختہ اس کے شانے سے لگ کر بولی،
Thanks Azhan for your love, care and everything. اس کی آواز بھرا گئی تھی. وہ بے ساختہ مسکرایا. شکریہ کہنے کا انداز بہا گیا تھا. Anything, anytime for you, dear wife. اپنی اونچی ناک اس کی ناک سے ٹکرائی تو اس کے چہرے پہ حیا کے رنگ بکھر گئے. ختم شد. So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel دلوں کی محبت. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.